دوستو آج ہم آپ کو ایسے یورپ کے ملک کی سیر کروانے والے ہیں جو بہت خوبصورت ہے اور باقی یورپ کنٹریز کی نسبت ویزا بھی آسانی سے دے دیتا ہے۔ ایسا ملک جہاں نیلی آنکھوں والے اور لال بالوں والے لوگ رہتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے والے ہیں سکاٹ لینڈ کی۔ سکاٹ لینڈ کے لوگوں کے آنے پر انہیں 8,000 پاؤنڈ دیتا ہے۔ یہاں کے رسم و رواج کیسے ہیں، پاکستانی اس ملک میں اتنی زیادہ تعداد میں کیوں ہیں اور کتنا زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، اور آخر میں اس کی خوبصورتی ضرور دیکھیے گا، آپ اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ چلیں چلتے ہیں اب سکاٹ لینڈ کے خوبصورت سفر پر۔ اس ملک کا آفیشیل نیم بھی سکاٹ لینڈ ہے۔ اس ملک کی ٹوٹل آبادی تقریباً 5.5 ملین ہے، جو آبادی کے لحاظ سے یونائٹڈ کنگڈم میں سیکنڈ نمبر پر ہے۔ اگر اس کے رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ 78,000 اسکوائر فیٹ ہے۔ سکاٹ لینڈ کا بارڈر انگلینڈ اور آئرلینڈ سے لگتا ہے، اور ایک طرف نارتھ سی اور دوسری طرف اٹلانٹک سی واقع ہے۔ پوری دنیا کے لوگ سکاٹ لینڈ کو ایک کنٹری مانتے ہیں، لیکن یہ پوری طرح کنٹری نہیں ہے، بلکہ یہ یونائٹڈ کنگڈم کا حصہ ہے۔ سکاٹ لینڈ کے 71% لوگ شہروں میں رہتے ہیں اور 29% لوگ گاؤں میں آباد ہیں۔ اس ملک کی آفیشیل زبان انگلش ہے، لیکن بہت سے لوگ یہاں فرینچ، جرمن اور اٹالین زبان بولتے ہیں۔ سکاٹ لینڈ تقریباً 800 آئرلینڈ سے مل کر بنا ہوا ہے، لیکن 100 آئرلینڈ میں لوگ رہتے ہیں اور 700 سے زائد آئرلینڈ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا کا سب سے پہلا فٹ بال کا میچ بھی سکاٹ لینڈ میں کھیلا گیا تھا۔ یہ میچ انگلینڈ اور سکاٹ لینڈ کے درمیان 30 نومبر 1872 کو کھیلا گیا تھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت اور کلچرل کنٹری ہے۔ سکاٹ لینڈ ایک بہت ہی چھوٹا ملک ہے۔ یہ اتنا چھوٹا ہے کہ لاہور کی آبادی سے 3 گنا چھوٹا ہے۔ اس کنٹری نے بہت سی انسانیت کے کام آنے والی چیزیں دی۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں، اس لیے اسے جینیس کا ملک بھی کہا جاتا ہے۔ سکاٹ لینڈ میں رہنے والے لوگوں کا آفیشیل مذہب کرسچن ہے، لیکن 51% لوگ اس کنٹری میں کسی مذہب کو نہیں مانتے۔ اس ملک میں 2% لوگ مسلم اور 31% لوگ کرسچن ہیں۔ سکاٹ لینڈ کی ندیاں، قلعے اور چرچز دنیا بھر میں مشہور ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے بہت زیادہ لوگ آتے ہیں۔ اس کنٹری کا کیپٹل سٹی ایڈنبرگ ہے، اور یہ کنٹری کا بہت ہی خوبصورت سٹی ہے۔ اس شہر میں ایک میلہ لگتا ہے جسے فرنگ فیسٹیول کہتے ہیں۔ یہ فیسٹیول 25 دن تک چلتا رہتا ہے۔ یہ میلہ 2 اگست سے 26 اگست تک چلتا ہے۔ سکاٹ لینڈ کی لڑکیاں دنیا کی خوبصورت ترین لڑکیوں میں آتی ہیں، جن کی آنکھوں کا رنگ نیلا اور بالوں کا رنگ لال ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر شادیوں میں بینڈ بجانے والے لوگ دیکھے ہوں گے۔ اس کا آغاز بھی سکاٹ لینڈ سے ہی ہوا تھا، جنہیں بیگ پائپ کہا جاتا ہے۔ یہ خاص قسم کا لباس پہنتے ہیں۔ یہ کلچر دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ آج پوری دنیا میں لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں، لیکن آپ لوگ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ اسے ایجاد کرنے والا شخص بھی سکاٹ لینڈ سے ہی تھا۔ اس ملک کی اکنامک ٹورسٹ فشنگ اور بینکنگ پر منحصر کرتی ہے۔ سکاٹ لینڈ کی GDP 218 بلین پاؤنڈ کی ہے، اور یہاں کے لوگوں کی سالانہ آمدنی 26,000 پاؤنڈ تک ہوتی ہے، جو پاکستانی 1,30,00,000 کے برابر ہے اور انڈین 39 لاکھ کے برابر ہے۔ سکاٹ لینڈ میں ماہانہ سیلری کم سے کم 2,000 پاؤنڈ ہے، جو پاکستانی 7 لاکھ روپے کے برابر ہے۔ دنیا کا سب سے پرانا جھنڈا بھی سکاٹ لینڈ کا ہے، جو تقریباً 1200 سال پرانا ہے۔ اس کے جھنڈے میں موجود وائٹ لائن کرسچینٹی کو ظاہر کرتی ہے۔ سکاٹ لینڈ کا نیشنل اینیمل دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا نیشنل اینیمل یونیکارن ہے۔ سکاٹ لینڈ کی قومی گیم بہت ہی مختلف ہے، جس میں وزن اٹھانا اور وزنی گیندوں کو اچھانا شامل ہے۔ یہ بہت پرانے زمانے کی گیمز ہیں جو بہت زیادہ دلچسپ ہوتی ہیں۔ ان تمام گیمز کا تعلق طاقت سے ہوتا ہے۔ دنیا میں گولف کا آغاز بھی سکاٹ لینڈ سے ہوا تھا، اور دنیا کا سب سے پرانا گولف کورس بھی سکاٹ لینڈ میں ہے۔ اس ملک کا عجیب رواج ہے کہ جس جوڑے کی شادی ہوتی ہے اس پر آٹا، مٹی اور کیچڑ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شادی کا آغاز کیا جاتا ہے۔ دوستو، جب سکاٹ لینڈ کے شہر گلاسگو میں بلیو لائٹ کا استعمال کیا گیا تو شہر میں خودکشی اور کرائمز کے ریٹ بہت کم ہو گئے، کیونکہ تحقیق سے پتہ چلا کہ بلیو لائٹ سے انسان کو غصہ نہیں آنے دیتی۔ سکاٹ لینڈ کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے۔ 12,000 سال پہلے اس زمین پر زندگی کے آثار ملے ہیں۔ اس علاقے پر رومن امپائر کا بھی قبضہ رہا، اور اس کے بعد یہ علاقہ برطانیہ کے پاس آ گیا۔ آئرلینڈ کے رہنے والے سکاٹی لوگوں نے اس علاقے کو آباد کیا، اور اس کے بعد اس کا نام سکاٹ لینڈ رکھ دیا۔ اس کنٹری میں استعمال ہونے والی کرنسی پاؤنڈ ہے، جو پاکستانی 256 روپے کے برابر ہے اور انڈین 107 روپے ہے۔ سکاٹ لینڈ میں پاکستانیوں کی آبادی 73,000 ہے۔ زیادہ تر پاکستانی گلاسگو اور ایڈنبرگ میں آباد ہیں۔ بہت سے پاکستانی کام سے گھر کے مقیم ہیں، اور کچھ لوگ اسٹوڈنٹ ویزا پر آتے ہیں۔ دوستو، آپ سکاٹ لینڈ اسٹوڈنٹ ویزا پر بھی جا سکتے ہیں اور ورک ویزا پر بھی جا سکتے ہیں۔ اس وقت یورپ ممالک کے مقابلے میں سکاٹ لینڈ سے آسانی سے ورک ویزا دے دیتا ہے، اور اس ملک میں نوکریاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ سکاٹ لینڈ کی حکومت 8,000 پاؤنڈ بھی پاس سے دیتی ہے کہ آپ یہاں آ کر کام کریں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ سکاٹ لینڈ کے لوگ چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں، اور ویزا بھی یورپ کی نسبت آسان ہے۔ اس کی 2 سے 3 وجہ ہے۔ سکاٹ لینڈ میں آپ کو نوکری 8 سے 10 پاؤنڈ پر گھنٹہ ملتی ہے، جبکہ یہاں کے لوکل UK میں چلے جاتے ہیں، اور UK میں 20 سے 25 پاؤنڈ پر گھنٹہ سیلری ہے۔ اس لیے سکاٹ لینڈ کے لوکل UK میں جا کر کام کرتے ہیں، جبکہ سکاٹ لینڈ میں لیبر کی کمی رہتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سکاٹ
स्कॉटलैंड में यूके की निस्बत सर्दी ज़्यादा होती है। अगर आप हेल्थ वर्कर के वीज़ा पर स्कॉटलैंड जाएं तो 8,000 पाउंड यानी 28 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देगी। इस कंट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड हेल्थ वर्कर की है। आप NHS की वेबसाइट पर जाकर खुद अप्लाई कर सकते हैं। इस मुल्क की लिटरेसी रेट 99% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। इस मुल्क की फेमस यूनिवर्सिटी द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड और यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो शामिल है। इस मुल्क में पढ़ने का खर्चा 15,000 पाउंड से 30,000 पाउंड सालाना है। ग्लासगो सिटी इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ आपको बहुत खूबसूरत म्यूजियम देखने को मिलेंगे, जिसमें रिवर साइड म्यूजियम सबसे ज्यादा फेमस है। इस शहर में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी आपको नजर आएंगे। ग्लासगो में कुछ एरिया को मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। इस शहर में लंदन की निस्बत महंगाई बहुत कम है और पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ग्लासगो में बोटेनिक गार्डन भी मौजूद है, जिसको 1841 में बनाया गया था। इस शहर की गलियां और बाजार बहुत ज्यादा फेमस हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी देखना चाहते हैं तो ग्लासगो साइंस सेंटर का जरूर विजिट करें। इसके अलावा बहुत से ऐसे प्लेसेस मौजूद हैं जहां विजिटर बहुत ज्यादा आते हैं। दोस्तों, आप जब भी स्कॉटलैंड जाएं तो आप ट्रेन का सफर जरूर करें, जिसमें आपको मुल्क के दिलफरेब नज़ारे देखने को मिलेंगे। एडिनबर्ग पूरा सिटी ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस शहर में सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। नाइट लाइफ भी इस शहर की बहुत फेमस है। इस कंट्री में शराब आम है, लेकिन सबसे ज्यादा विस्की पी जाती है। दोस्तों, हैरी पॉटर के बारे में आप जानते ही होंगे। एडिनबर्ग में आपको हैरी पॉटर थीम पार्क भी देखने को मिलेगा। खूबसूरत झीलें, पहाड़ आपको हर जगह नजर आएंगी। आप जब भी यूरोप जाने का प्लान करें तो स्कॉटलैंड जाने का जरूर सोचिएगा। दोस्तों, ये थी आज की दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।